قائم ہوتی، ریاست اسلامی آتی، بہرحال کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہ جوش اور جذبے والے اور ایک منظم جماعت، اس میں ان کے مزاج کا بڑا دخل ہے کہ جو بھی اب ان کے قریب آ گیا اس نے یہ سمجھا اب مسلمان ہم ہی ہیں اور صحیح کام سے رویہ، باقی سب تو ہے غلط قطعاً کفر کے کام۔ ہیرے نے اگر اپنی جوہریت ہی کھو دی تو پھر جوہری کو اس سے کیا دلچسپی کہ وہ کم بخت پتھر کی صورت میں باقی رہے یا منتشر ہو کر خاک میں مل جائے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تحریک کے اندر داعیہ دینی کے بجائے داعیہ قومی کو بہت زیادہ کار فرما دیکھا۔ اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلق ملت ہیں، یہ وہی ایشو ہے جو میں جس پر بحث کر چکا، اسلام اور مسلم قوم پرستی یہ دو چیزیں ہیں حقیقت کے اعتبار سے۔ اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اسلام اور مسلم قوم پرستی ایک مدت سے خلق ملت ہیں، لیکن قریبی دور میں اس معجون کا اسلامی جزو اتنا کم اور قوم پرستانہ جزو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں نری قوم پرستی ہی قوم پرستی نہ رہ جائے۔ حد یہ ہے کہ ایک بڑے ممتاز لیڈر کو ایک مرتبہ اس امر کی شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ بمبئی اور کلکتے کے دولت مند مسلمان اینگلو انڈین فاحشات کے ہاں جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان طوائفیں ان کی سرپرستی کی زیادہ مستحق ہیں۔ اس حد کمال کو پہنچ جانے کے بعد اس مسلم قوم پرستی کے ساتھ مزید رواداری برتنا میرے نزدیک گناہ عظیم۔ یہ ہے وہ شدت۔ اب ظاہر بات ہے کسی ایک شخص نے کہہ بھی دیا، چلیے 150,000 آدمی کہہ بھی دیں تو اس کو اس طریقے سے پوری طرح اس قوم پرستانہ تحریک کے اوپر لیبل بنا دینا، یہ تو پھر ایک اپنا حساب ہے نا آدمی کا۔ لیکن ابھی تو یہ سمجھئے کہ ان کا موقف کیا تھا، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہم نے ٹرن لیا ہے، گویا کہ اب میں مزید اس تحریک کے ساتھ، اگرچہ مسلم لیگ میں تو شامل وہ کبھی بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے تقویت دے رہے تھے اب تک اس مسلم نیشنلسٹ موومنٹ کو، اور نفی کر رہے تھے اور تردید کر رہے تھے انڈین نیشنلسٹ علماء کی، نیشنلسٹ علماء جنہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے ٹرن لیا، اس لیے کہ اس راستے پر چلتے رہتے تو وہ مسلم قوم پرستی کی تحریک میں کچھ نہ کچھ مذہبی عنصر جو ہے وہ موجود رہتا۔ ایک طبقہ تو پہلے کٹ گیا تھا، وہ نیشنلسٹ علماء۔ اب ایک شخصیت ابھری تھی جو کم سے کم دین سے ایک مس رکھنے والی، دین کے لیے قلم جس کا نہایت صلاحیت رکھنے والا، دین کے لیے اس کی خدمات جو ہیں وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں نہایت وقی، وہ شخص اگر اس مسلم جو قومی قیادت تھی یا قومی سیاست تھی اس کے ساتھ رہتا تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر بھی دوسرے اثرات کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا ججمنٹ تھا، ان کا اپنا فیصلہ ہے، جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا، جو بھی فیصلہ کیا، کوئی اور شخص تو نفسیاتی اعتبار سے کوئی اور توجیہ کر سکتا ہے، جیسے کہ شاید آگے آ جائے گا کہ یہ زیڈ سولیری صاحب نے اس کی کیا وجہ بیان کی، چونکہ وہ مضمون اس کے پس منظر میں ہے میرے اس تحریر کے، جہاں سے شروع ہوا تھا اس وقت بھی ان کا حوالہ، آگے پھر حوالہ آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ توجیہ تو کسی ناقد کی ہے، اختلاف کرنے والی کی ہے، پھر یہ کہ وہ نیت کا معاملہ ہے۔ مولانا مودودی نے جو وجوہ بیان کی ہے اپنے اس ٹرن کی وہ یہ ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کے نزدیک مولانا مودودی کی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے کنارہ کشی کا اصل سبب بالکل ذاتی تھا، چنانچہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے متذکرہ صدر کالم نویس صاحب یعنی زیڈ سولیری صاحب تحریر فرماتے ہیں، یہ اسی مضمون کا اقتباس ہے۔ مولانا نے تحریک پاکستان سے اپنی کنارہ کشی کا کبھی کوئی سبب بیان نہیں کیا۔ اس کے آگے میں نے یہ کوسچن مارک لگایا ہوا ہے کہ یہ سولیری صاحب نے کیسے کہہ دیا؟ مولانا نے سبب بیان کیا ہے، آپ اس پر گفتگو کیجئے۔ یا یہ مطالعے کی کمی ہے اور یا یہ بددیانتی ہے، دو ہی شکلیں ہیں، یا تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، اور میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ سولیری صاحب نے پڑھا نہ ہو، اس لیے کہ پرانے صحافی ہیں، پھر مودودی صاحب پر قلم اٹھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ سیاسی کشمکش سو انہوں نے پڑھی نہ ہو؟ پاکستان کی تحریک سے یا مسلم نیشنلسٹ موومنٹ سے کنارہ کشی کا جو سبب تھا جو مولانا نے بیان کیا اس قدر واضح الفاظ میں وہ سامنے نہ آیا ہو۔ لیکن بہرحال واللہ عالم، یا تو یہ کہ وہ مطالعے کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، یا پھر بددیانتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ بہرحال تھی۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں سولیری صاحب کی وجہ کیا تھی۔
اور بعدنا تعمل جو بات معلوم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کا پرچار اس امید میں کیا تھا کہ وہ اپنی قیادت انہی کو سونپ دیں گے، لیکن جب یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں نے جس شخص کی صدا پر کان دھرا وہ بجائے ان کے قائد اعظم تھے تو انہوں نے فوراً اس پورے نقشہ کار ہی کو تج دیا، گویا مولانا مودودی کی غداری کا اصل سبب خالص ذاتی تھا۔ یہ چارج ہے جو سلیری صاحب نے مولانا مودودی پر لگایا کہ یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ در حقیقت شخصیت کا تھا، اگر قیادت ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو یہ دوسری پگڈنڈی جو ہے وہ نکالتے نہ اپنے لیے۔ اچھا، یہ بات اس درجے میں واقع کے اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہے کہ مولانا خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو دین سے بے بہرا ہیں۔ اگر اس تحریک کی قیادت میں وہ لوگ ہوتے یا مؤثر ہوتے جو دین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور دین کے ساتھ ان کا ذہنی اور علمی رشتہ بھی ہے اور عملی رشتہ بھی ہے، تو پھر یقیناً علیحدہ راستہ نکالنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو ڈی فیکٹو تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے منطق کے مطابق صحیح ہے، لیکن آیا مولانا کا اصل سبب یہی ذاتی تھا جو سلیری صاحب کہہ رہے ہیں؟ تو یہ تو در حقیقت ایک خیانت کا اور ایک بددیانتی کا اور نیت کے اوپر حملہ ہے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو سعی لا حاصل سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے 1940-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی و فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ اب یہ میں اپنے آپ کو شاباش اس وقت دے رہا ہوں دلی دل میں کہ انتہائی تلخی کے دور میں بھی الحمدللہ کہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں میرے قلم سے نکلے ہوئے، وہ عدم توازن اس وقت بھی نہیں۔ حالانکہ یہ دور وہ ہے جب کہ میں نے یہ الفاظ لکھے جب مجھے شدید نفرت ہو چکی تھی مولانا، لیکن یہ کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہے۔ یہ تو نہیں کہ کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو اس کی خوبی کو بھی آپ اس کا عیب ہی قرار دے دیں۔ نفرت، محبت، عقیدت اپنی جگہ، اور جو بات حق ہے، جو صحیح ہے، جو سچ ہے، اس کا اقرار، اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو اس تحریر میں سن 74 میں میں نے لکھی، یعنی اس کے 7 سال بعد جو ہم پڑھ چکے ہیں امت مسلمہ کا عروج و زوال، وہ جو 8 نکات میں میں نے مولانا مودودی کا اصولی موقف بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس اعتبار سے شدت تو تھی، انتہا پسندی تھی کہ پہلے انہوں نے مسلم انڈین نیشنلزم کو بالکل کفر کے قریب جا پہنچایا، اور پھر یہ مسلم نیشنلزم کو یہ شدت انتہا پسندی کی بات، لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے بات بالکل صحیح تھی، اور اسلام کا ہائیسٹ آئیڈیالوجیکل یا آئیڈیلسٹک موقف جو ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے پیش کیا۔ البتہ یہ ہے کہ جو فیکٹس آن دی گراؤنڈز تھے، حالات تھے، ان سے صرف نظر کیا انہوں نے اس وقت۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ لیکن اس وقت ہم اس بحث میں الجھنے کو صحیح لا حاصل سمجھتے ہیں، یعنی یہ بحث کہ کیوں مولانا نے پٹڑی بدلی، کیا اسی وجہ سے بدلی جو انہوں نے بیان کی یا کوئی اور سبب تھا، آیا یہ نیت کا کوئی فطور تھا، واللہ عالم۔ بلکہ ہمارے نزدیک مولانا نے سن 40-41 میں مسلمانان ہند کی قومی تحریک سے کٹ کر اپنے لیے جو کام تجویز کیا، یعنی قومی سطح سے بلند اور گروہی مفادات سے بالا ہو کر خالصتاً اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ و اشاعت، اور وہ بھی خالص علمی اور فکری انداز میں، وہ یقیناً قومی جد و جہد کے مقابلے میں بہت اعلیٰ و عرفہ تھا۔ تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اب اس اینگل سے آئیے، قومی اور سیاسی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے، اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بود میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ یعنی جو مولانا سے منسلک ہوئے تھے یہ طبقہ متوسط کے جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے ان میں، اور یہ ہمارے مڈل کلاس کے بڑے مخلص لوگ تھے۔ وہ 300 تھے یا 400 تھے یا 600 تھے، کیا ارکان کی تعداد تھی اس وقت بھائی جمیل صاحب؟ پارٹیشن سے متصلاً قبل ارکان کی تعداد کیا تھی جماعت کے؟ جی 600-650 افراد اس وقت تھے، لیکن یہ تو رکن تھے۔
ان میں سے آپ کم سے کم ایک ایک کے ساتھ 10 کو اور شامل کیجئے جو ان کے حلقہ اثر میں لوگ تھے، اور یہ سب لوگ ایکٹیو تھے، کام کر رہے تھے میدان میں، یہ سب کے سب بھی اس قومی فرنٹ سے وڈرا ہو گئے۔ تو یہ قومی سطح پر گویا کہ سیاسی اور قومی سطح پر یہ دوسرا شوق تھا، دوسرا نقصان تھا۔ تو یہ دو حادثے تھے جن کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ یہ ہماری بدقسمتی، وہاں تو خیر الفاظ آ گئے جو اب میں لکھتا تو قطعاً نہ لکھتا، یا اسلام کی بدقسمتی۔ اسلام کی کیا بدقسمتی ہوگی، یہ ہماری ہی بدقسمتی سمجھیے کہ ہندوستان میں یہ جو دور نیا آیا اور انگریز کے آنے کے بعد سے جو نیا سیاسی جو نقشہ جمع ہے، اس میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو پے بپے ایسے حادثات سے دوچار ہونا پڑ گیا جس کے نتیجے میں اس کا بعد اور فصل جو ہے مذہب سے اور دین سے ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور یہ بالکل خالص سیکولر رخ کے اوپر چلی گئی۔ اس میں پہلا حادثہ وہ علماء دیوبند اور ان کے ساتھ ان کی تو تعداد بہت تھی، ان کے اثرات بہت تھے۔ وہ تو ایک تحریک تھا دیوبند، وہ کوئی ایک دارالعلوم نہیں تھا، بہت بڑی تحریک، اور ان کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں بڑے مخلص سیلف لیس ورکرز، بہت ہی یعنی دینی اعتبار سے بھی بلند، روحانی اعتبار سے بھی بہت اونچے، لیکن یہ کہ وہ کٹ گئے۔ اس کے بعد یہ کہ ذرا سا علامہ اقبال اور ابوالکلام آئے، وہ چونکہ خود کوئی مذہبی طبقات سے متعلق نہیں تھے اور اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اور وہ بھی عارضی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد ادھر چلے گئے اور علامہ اقبال مسلم لیگ کی طرف آ گئے، چونکہ بعد میں تو مسلم لیگ میں باقاعدہ شامل بھی ہوئے، پروونشل لیگ کے پریزیڈنٹ بھی رہے وہ، اور وہ چلے گئے کانگریس کے اندر۔ وہ گیپ یوں کا تو رہا، تو البتہ مولانا مودودی کی شخصیت ایک ایسی ہوئی۔ تاہم قومی جد و جہد کے نقطہ نظر سے مولانا مودودی کے رخ کی یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قومی تحریک کے اسلام سے حقیقی و معنوی بعد میں مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ طبقہ متوسط کے نہایت مخلص اور سرگرم کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی قومی جد و جہد سے لا تعلق ہو گئی۔ 1941 سے 1947 تک کا عرصہ ہندوستانی سیاست میں حالات و واقعات کی انتہائی تیز رفتاری کا دور ہے۔ دوسری جنگ عالمگیر کے بعد ایک طرف خود انگریزوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار نہ رکھ سکیں گے، دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس کے جھنڈے تلے ہندوؤں اور نیشنلسٹ مسلمانوں نے جد و جہد آزادی کو تیز تر کر دیا، اور تیسری طرف مسلمانان ہند کا سواد اعظم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے حصول پاکستان کی جد و جہد میں مشغول ہو گیا۔ اس جد و جہد کے آخری زمانے میں، یہ بہت اہم تجزیہ ہے، نوٹ کیجئے اس کو، اس جد و جہد کے آخری زمانے میں جبکہ مسلم لیگ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنی اس حیثیت کو بالکل واضح اور مبرہن کر دے کہ وہ اسلامیان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پوری مسلمان قوم یکسوئی کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ مسلمانان ہند کے دینی جذبات کو اپیل کرتی اور اسلام سے ان کی جذباتی محبت اور دلی تعلق کو کام میں لاتی۔ اب دیکھیے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ پی این اے پاکستان نیشنل الائنس ایک قومی تحریک تھی، سیاسی تحریک تھی، لیکن جب آیا مقابلے کا وقت تو پھر اس کو نظام مصطفیٰ کا عنوان دینا پڑا، تحریک نظام مصطفیٰ۔ اس کے بغیر تو مسلمان ہتھیلی پر سر رکھ کر اور جان رکھ کر میدان میں نہیں آ سکتا۔ یہی بالکل معاملہ ہے کہ مسلم لیگ کی پولیٹیکل حیثیت کچھ نہیں بنتی تھی جب تک کہ وہ یہ اپنا مقام اور مرتبہ نہ منوا لے انگریز سے کہ مسلمانوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہی کشمکش تھی، کانگریس کہتی تھی کہ ہم مسلمانوں کے بھی نمائندہ ہیں، ہندوؤں کے بھی نمائندہ ہیں، ہماری تو قومی جماعت ہے، مسلمان بھی ہیں اس میں، ہندو بھی ہیں۔ اسی لیے ہر وقت جب بھی کہیں ہوتا تھا کسی نہ کسی مسلمان کو وہ آگے کرتے تھے بات کرنے کے لیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ در حقیقت یہ خالص فرقے وارانہ جماعت ہے مسلم لیگ، اور کانگریس جو ہے یہ تو در حقیقت قومی جماعت ہے، پورے اس کے اندر ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ مسلم لیگ کا کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ وزن ہی نہ ہوتا جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جاتی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایکسکلوسیو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ صرف مسلم لیگ ہے۔ لہذا اس کے لیے اب اسے مذہبی جذبات کو بروئے کار لانا پڑا اور وہ نعرے